بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 15ویں تراویح کا خلاصہ۔ اس میں ابتدائی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کی پیروی اور اس کی اتباع کرنے سے منع فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور جن لوگوں کا خرچہ انسان دیتا ہو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا، اور اس پر اللہ رب العزت نے اجر عظیم کا اور مغفرت کا اعلان فرمایا۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام اور تہمت لگاتے ہیں ان کی سزا بیان کی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے نیک بیویاں اور برے لوگوں کے لیے بری بیویاں ہونے کا اعلان فرمایا۔ اس سے آگے اللہ رب العزت نے چند معاشرتی اصول بیان فرمائے۔ کسی کے گھر میں اگر جائیں تو وہاں پر اجازت لے کر جائیں، اور اسی طرح اگر کوئی گھر میں موجود نہ ہو تو وہاں پر داخل ہونے سے منع کیا گیا۔ پھر اہل ایمان مرد اور عورتوں کو اپنی نظریں نیچے رکھنے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں سے پردہ کرنا ہے تو عورتوں کو ان سے پردہ کرنے کی تلقین کی گئی۔ البتہ جو بچے وغیرہ ناسمجھ ہیں تو ان سے پردہ نہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے ساتھ آگے جو لوگ نکاح کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اللہ رب العزت نے انہیں نکاح کرنے کا حکم فرمایا، اور اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے نور کی مثال بیان فرمائی، اپنے نور کو بیان فرمایا، اور ہدایت اور کفر اسے اللہ رب العزت نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ مسجدوں کی عظمت بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ تجارت اور کاروبار کے باوجود اللہ رب العزت کو نہیں بھولتے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر عظیم اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اور پھر اس کے ساتھ کفار کے اعمال کے غارت ہونے اور ضائع ہونے کی دو مثالیں بیان فرمائی، جیسے سمندر کی ریت ہوتی ہے، اور یا جیسے سمندر کے اندر ظلمت اور اندھیرا ہوتا ہے کہ انسان ہاتھ نکالے تو ہاتھ بھی نظر نہ آئے، اس طرح کی دو مثالیں بیان کی گئی۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے پرندوں کا تسبیح کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا بارش برسانا، بادلوں سے بارش کا آنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف جانور جو رینگنے والے، دو پاؤں پہ چلنے والے، چار پاؤں پہ چلنے والے، ان کو بیان کیا۔ آگے منافقین کی روش بیان کی گئی کہ جب انہیں دین کی طرف اور اللہ کی بات کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے تو وہ انکار کرتے ہیں۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی کہ انہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس پر آمین کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب قرار دیا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خلافت فی الارض کا وعدہ فرمایا کہ اگر ایمان اور اعمال صالحہ ہوں تو اللہ رب العزت ایمان والوں کو دنیا میں حکومت اور خلافت عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے معاشرتی اصول بیان فرمائے، مثلا اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جانا چاہے تو کس کس وقت اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ مثلا قرآن کریم نے فجر سے پہلے اگر کوئی جائے، یا عشاء کے بعد جائے، یا دوپہر کے وقت سونے کے وقت اگر کوئی جائے تو اس وقت چونکہ انسان لباس میں تخفیف کر لیتا ہے تو بغیر اجازت کے داخل ہونے سے خاص طور پر منع کیا گیا۔ آگے وہ عورتیں جو انتہائی بوڑھی ہو چکی ہوں تو ان کے لیے پردے کی تخفیف بیان کی گئی۔ اسی طرح جو کمزور ہوں تو ان کے لیے احکام میں اللہ تبارک و تعالی نے ہلکا پن فرما دیا، ان کے لیے تخفیف فرمائی۔ اسی طرح کسی کے گھر میں اگر کھانا چاہیں رشتہ داروں کے ہاں تو اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دی، مل کر کھائیں یا اکیلا اکیلا کھائیں اس کی اجازت دی۔ گھر میں جب داخل ہوں تو سلام کیا کریں، اس بات کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو لوگ اجازت لے کر کسی کام سے جایا کرتے تھے ان کی تعریف کی گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین کرنے والوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نام لے کر پکارنے والوں کی مذمت کی گئی۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے سورہ فرقان بیان فرمائی۔ سورہ فرقان
نام سے ظاہر ہے اور اس کی پہلی آیت مبارکہ میں قرآن کریم کا نام فرقان ہے، اسی کی مناسبت سے پوری سورت کا نام سورہ فرقان رکھا گیا۔ ابتدائی طور پر اللہ رب العزت نے اپنی توحید بیان فرمائی، معبودان باطلہ کا رد فرمایا، اور جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ایسے رسول ہیں کہ یہ کھاتے بھی ہیں، بازاروں میں بھی جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے لیے دنیا میں بہترین محلات، نہریں وغیرہ سب جاری فرما سکتے ہیں، لیکن قیامت کا دن آنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن جو کفار کے احوال ہوں گے اللہ رب العزت نے وہ بیان فرمائے۔ معبودان باطلہ جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے وہ قیامت کے دن ان سے براءت کا اعلان کریں گے، اسے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کفار کے کچھ اعتراضات اور پھر اس کے جوابات دیے، اور اس کے ساتھ جو لوگ غلط دوستی اور غلط تعلق قائم کرتے ہیں اس کی مذمت بیان کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو قیامت کے دن ایک دوسرے کے لیے افسوس کا مظہر قرار دیا۔ قرآن کریم کی عظمت اجاگر کی گئی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام وغیرہ اور ان کی اقوام پر جو آنے والے عذابات تھے انہیں بیان کیا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کفار اور مشرکین مکہ مذاق اڑایا کرتے تھے تو ان کی مذمت بیان کی گئی۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں بیان فرمائی، سائے کی نعمت، سورج چاند کی نعمت، بارش کی نعمت، پانی کی نعمت، اور پھر سمندر کی نعمت، یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو اللہ رب العزت پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی اور اپنے خاص بندوں کی 13 صفات بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عظیم بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، بلا وجہ بحث و مباحثہ نہیں کرتے، راتیں ان کی سجدے قیام میں گزر جاتی ہیں، وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں جو مال عطا فرمایا اس میں فضول خرچی نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ناحق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اور اسی طرح وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بغیر سوچے سمجھے وہ نہیں سنتے، غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر آخر میں بتلایا گیا کہ وہ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری بیوی، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اس کے بعد آگے سورۃ الشعراء، اس کے آخر میں شعراء کے حوالے سے ایک آیت مبارکہ ہے، اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورہ شعراء رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی طور پر اپنی توحید کے اور اپنے انعامات اور اپنی نعمتوں کے چند مظاہر بیان فرمائے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں جانا اور فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانا، اپنے احسانات یاد دلانا، پھر اللہ رب العزت کے بارے میں مختلف سوالات کرنا، اور پھر بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے سامنے اپنے معجزات ظاہر کرنا بیان کیا گیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر مقابلہ کرنے کے لیے کہا، چنانچہ جادوگروں کو بلایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے انہیں غلبہ عطا فرمایا، جادوگر مسلمان ہوئے، اس واقعہ کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور پھر فرعون نے ان کا پیچھا کیا۔ اللہ رب العزت نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی اور فرعون غرق نیل ہوا، اس واقعہ کو بیان کیا گیا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ اپنی قوم، اپنے والد کے ساتھ بیان فرمایا، اور انہوں نے معبودان باطلہ کی جو نفی فرمائی اور اس پر جو دلائل قائم فرمائے اسے بیان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے لیے جو عظیم دعائیں مانگی وہ بیان کی گئی۔ قیامت کے دن کفار کا اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں اظہار خیال نقل کیا گیا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی اور ان کی قوم نے نہیں مانا تو اللہ رب العزت نے کیسے ان کو غرق فرما دیا۔ اس کے ساتھ
اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے کیسے اپنی قوم عاد کو دعوت دی اور انہیں ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھائی، لیکن انہوں نے نہیں مانا، بالآخر وہ تباہ اور برباد کر دیے گئے۔ اس کے بعد آگے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو تقوی اور اطاعت اختیار کرنے کا حکم دیا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بالآخر انہوں نے معجزہ یعنی اونٹنی جو آئی تھی اسے ذبح کر دیا اور اس طرح عذاب علیم کے مستحق ٹھہرے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، ان کی قوم جو بدفعلی جیسے گناہ میں مبتلا تھی، ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، تو اس پر کیسے عذاب آیا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے ان کو اس سے منع فرمایا، بالآخر وہ قوم بھی عذاب کا شکار ہوئی۔ اس کے بعد قرآن کریم کی عظمت اجاگر کی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قوم کو ڈرانے اور اپنی قوم اور اپنے گھر والوں کو دین کی طرف بلانے کا حکم دیا گیا، شاعروں کی بے جا شاعری کی مذمت بیان کی گئی اور سوائے ایمان والوں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں اور اچھی شعر و شاعری کے علاوہ باقی ہر طرح کی شعر و شاعری کی مذمت بیان کی گئی۔ اس کے بعد آگے سورۃ النمل ہے، اس سورت کی ابتدا اللہ رب العزت کی عظمت، آخرت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ پر مشتمل ہے کہ جب اللہ رب العزت نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور پھر اس کے ساتھ وہ فرعون کے دربار میں پہنچے، اپنی جو نشانیاں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی معجزے کی شکل میں وہ پیش کی، بالآخر فرعون نے جھٹلا کر اپنے لیے عذاب علیم کا سامان کیا، تو اسے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔